ایک تو ہمیشہ ماضی میں آج بھی اور آگے جا کے بھی پاکستان کی جمہوری جدوجہد اصولوں کے مطابق، منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق لڑتی آ رہی ہے، لڑ رہی ہے اور آگے جا کے بھی لڑے گی۔ ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ذاتی مخالفت میں کوئی لڑائی نہیں لڑا۔ ہم نے اپنے اصولوں کے مطابق، نظریہ کے مطابق جمہوری جدوجہد لڑتی رہی، اور اسی جمہوری جدوجہد کی لڑنے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ایوبی آمریت سے اور یحییٰ خان کی آمریت سے نجات ملا، ضیاء الحق کی آمریت سے نجات ملا، مشرف کا آمریت سے نجات ملا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سلیکٹڈ آمریت سے بھی نجات ملے گی۔ آپ سنجے آپ کے پیچھے جو آپ جی اچھا وکیل داڑھی اگا لی تم نے، داڑھی کے لیے آپ کا ماسک ہے، منہ کے لیے نہیں۔ یہ بتائیے کہ آج کی آپ کی ماشاءاللہ اتنی کھلم کھلا پریس کانفرنس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہ سکے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ شہید بی بی نے جس شخص کے لیے خط میں اپنے جان کو خطرات کے حوالے سے لکھا تھا، پرویز الہی کا نام اوپر نے لکھا تھا، آپ اس کو تو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پنجاب کا تیار ہیں، اور جو ملزمان کا وکیل تھا آدم تار اس کو وہ آپ کو قبول نہیں تھا، وجہ کیا؟ آپ کا سوال آپ ایک چنیں، کون سا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو۔ اوکے، سو جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خط تھے، وہ تو لکھے گئے تھے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خطرہ تھا، جہاں جہاں سے ہمیں شک تھا، جہاں جہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت شک تھا، وہ آن دا ریکارڈ ہے اور سامنے لے کر آئے تھے، اور عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے وہ ڈالے تھے، اور وہ خطرہ کا اور اس تھریٹ کا، اس کانٹیکس کا اگزامپل تھا۔ جہاں تک آپ ڈیپٹی وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کنوکٹڈ شخص کو ڈیپٹی وزیر اعظم نہیں بنائے تھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، نہ قانون میں نہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم ایک عہدہ ہے نہیں۔ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، نام دلوایا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری پارلیمان نے نہ صرف اپنا مدت پوری کی، مگر وہ آئین کا بحالی کیا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا جان کو قربانی دی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن نے جان کر قربانی دی، اور جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی۔ تو ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کافی کچھ برداشت کیا۔ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم پی ایم ایل ایف کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے۔ پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت لے کر آنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رول آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا کامیابیاں اپنے سامنے ہے۔ جو اس کمزور نظام میں جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں، ان کا وکیل کو، جی میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کی قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے، نہیں جی میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا، اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا۔ آپ کا یہ سوال دوسروں سے پوچھنے تو بنتا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں؟ آج بھی ہے۔ میرا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کا لائر لطیف کھوسا صاحب ہے، تو یہ ایک بڑا پرووکیٹو سٹیپ ہے۔ میرے خیال میں یہاں میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، آپ میں سے شاید کوئی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کی والدہ قتل ہوا اور جس کی کیس
10 سال بعد 12 سال بعد آج تک پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک چل رہا ہے، اور آپ ان لوگوں کو آپ کے دوست میں نہیں گنتے، آپ کے اتحادیوں میں آپ ان کو نہیں گنتے کہ اگر وہ شہید بی بی کا قتل کیس کے وکیل کو نہ صرف سینیٹر، پھر چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت ہے، جو سابق چیئرمین سینٹ ہے، نائک صاحب نہیں ہیں، وہ بھی سابق چیئرمین سینٹ ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس وکیل کے پیچھے کھڑے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرووکیٹو ان ریزنیبل اسٹیپ تھا. جس کے سینے میں دل نہیں ہے وہ یہ فیصلے لے سکتے ہیں، اور پھر وہ یہ فیصلے زبردستی ان بچوں پہ سونپنے پہ اور زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ مانو کہ ماں کی قتل کیس میں جو وکیل آپ کے مخالفت کرتا ہے، آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزیشن بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی پرووکیٹو سٹیپس میں دیکھے جاتے ہیں جس سے اپوزیشن کا اپوزیشن کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی نہیں. کامران جیو ٹی وی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آپ نے آج سارے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پیپلز پارٹی کی سی سی نے مسلم لیگ نون سے متعلق بھی اور جے وائی ایف سے متعلق بھی، تو اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کیا پیپلز پارٹی اور اے ایل پی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا آپ پی ڈی ایم کے اندر ہی رہ کر؟ ایک تو I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے، پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا، پاکستان استیف و اتحاد ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے یا اپوزیشن کے مفاد کے لیے ایک قدم ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کام ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کا مخالفت کرتے رہے، اور ہم کسی صورت میں عزت اور برابری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب تک عوامی نیشنل پارٹی کو معافی نہیں دیا جاتا ہے، آگے جانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑے محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے کنسرنز رسپانسبل ذمہ داران طریقے سے ایڈریس کیے جائیں گے. ارباب چاندیو اور پھر سنجے آپ. چیئرمین صاحب میرے خیال میں آپ کا جو ووٹر ہے وہ بڑا سادہ ہے، عوام ہے. اس کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ رات کو بھوکا سونے نہیں دیں گے، اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، گھر دیں گے، لیکن بھوکا نہیں سونے دیں گے. کیا کیس کے بغیر عوام رہ سکتی ہے؟ ایک تو تھینک یو سو مچ آفتاب چاندیو صاحب. ایک مجھ سے رہ گیا پوائنٹ جو میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ہمارا ادر ایشوز میں وہ بھی ہے، ادر ایشوز میں جو وزیر اعظم صاحب نے ریپ وکٹمز کے لیے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آر ورتھی آف کانڈمنیشن. اور جو ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بھی وزیر اعظم کو ذمہ دار طریقے سے، وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہے، کرسی کا حیثیت ہے، اور آپ پورا پاکستان کو ایک میسج دے رہے ہو، اور ریپ وکٹمز کے لیے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس کا کانڈمنیشن بھی ہمارا اس ڈاکیومنٹ میں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کے عوام، میں نے یہ کامنٹ نہیں سنا جو بھی وزیر اعظم نے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھوکے سو رہے ہیں.
پاکستان کے مزدور بھوکے سو رہے ہیں, پاکستان کے کسان بھوکے سو رہے ہیں, پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact کہ food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat. تو پاکستان کے عوام بھوکا سو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے, PTIMF منصوبہ بندی کی وجہ سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, محنت کش کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے, نئے غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. سنجے پوچھو, الگ ہوتا پوچھ رہے ہیں. سنجے کے بعد ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ایک نیا کٹپتلی تیار کیا جا رہا ہے, اس کی پوری بات یہ بات آئی, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو تیسری قوت ہے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا, نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشنز پہ. جی اراد آپ پوچھیں. یہ بتا دیں سر کہ معاشی پالیسیوں پر آپ نے کافی تنقید کی حکومت کی, اور اسٹیٹ بینک قانون کا حوالہ بھی دیا. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو بھی حکومت ملی ہے تو پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کی طرح کوئی کٹ پتلی, بینکوں کا کٹ پتلی ہم کہہ سکتے ہیں, IMF کا بندہ جو ہے وہ لے کر وزیر خزانہ بٹھاتی ہے. آپ کے پاس کیا ایسی معاشی ٹیم ہے کہ آپ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو کس طرح سہارا دیں گے؟ کیا ویژن کیا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے, لیکن معاشی منشور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو, اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to Bain al-Aqwami Quwwat. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے, اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے PTI کی طرح اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹپتلی کا وزیر خزانہ ہے, اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کے نمائندہ تھا. ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ you went in the People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter.
And in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat importer to a wheat exporter, it means کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے، کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے دور میں ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد، پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی ریاستی بینک کا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے، ہم IMF کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو، پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چودھری صاحب، مہنگائی کے مارے عوام کو پی ڈی ایم میں بہت ساری امیدیں تھیں، لیکن عین وقت پہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال بہار کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لانگ مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فولو فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں، ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں، BNP منگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں، نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں، مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. Working relationship is not an option. It is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے، جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے. میرا کام ہے، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں. گزارش یہ ہے کہ شیخ عتیق نے کل کراچی میں خدمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا شناختی کارڈ سندھیوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرے گا عمران خان یا کوئی اور کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گا؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ ذمہ دار ہے، وہ نادرا کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہے. اور دوسرا، کراچی میں بیٹھے کراچی سندھ کا حصہ ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ سکتے کہ IMF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے حصہ جو ہے وہ پاک کو دیں گے. تو کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنے حصے سے گزرا ہوگی؟ جہاں تک IMF ڈیل ہے اس کا مخالفت تو ہم کرتے ہیں بہت کی وجوہات سے. آئی تھنک میں نے تفصیل پہ اس کا ڈیمانڈ اور اس کا کرٹیسزم آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جہاں تک NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. جیسے آپ کا جینے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کا آزادی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، ویسے ہی آپ کا وسائل کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا کل عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتے کہ آپ کا گھر وہ لیں گے، آدھا IMF کا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ غیر آئینی قدم ہوگا اور اس کا ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. اور اس قسم کے فیصلے جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں جو عوام کے اور ملک کے مفاد کو انڈرمائن کر کے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت تنقید کرتے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے. اور دس از obviously a purposely provocative statement to alienate the people of Sindh. سندھ تو پاکستان بنایا. اگر آج عمران خان پاکستانی ہے تو سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے، اور سندھ باب الاسلام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو سندھ کی وجہ سے ہے. ہم اس قسم کی تنقید، اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ، بے وقوف آنا، ایڈیوٹک
statements کو نہ صرف قبول نہیں کرتے ہیں مگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہوپ کرتے ہیں کہ آپ سب کو محسوس ہو کہ اس قسم کے بیان دینا کا وجہ کیا ہے. سر یہ میرا بلوچ بھائی ہے, پھر وہ میری بہن پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں پہلے. ویمنز رائٹس کے حوالے سے آپ ایک فیمیل جرنلسٹ کو سوال کرنے دیں میرے سے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. وہ دوسری تمہاری بیوی ہے بیٹا, تم پوچھ چکے ہو. الیکشنز ہوئے اور پنجاب میں وٹ ایور ہیپن ان پنجاب, تو اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فورم پہ یہ ریزرویشن کا اپنے اظہار کیا تھا, اس وقت آواز اٹھائی گئی تھی؟ کیونکہ ایک تاثر ضرور یہ ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوتے ہوئے, I mean I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is obviously we have a lot there are a lot of concerns. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ریز کرنا ہے تو ہم آپس میں ضرور ریز کر سکتے ہیں. کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے, میں بھی فون کر سکتا ہوں. That is how alliances work. That's how parties work within themselves and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیں کہ سی سی کے اجلاس کے بعد جو فیصلے سامنے ہیں اس سے ہی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا دھڑم تختہ تو ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں نے یہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آنے والے انتخابات تک کی تیاری کریں. تو کیوں نہ پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کی طرف جانے کی کیا کوشش کر رہی ہے؟ خاص طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی طرف آ جائیں. کیا پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ؟ یہ میرے خیال میں ہر جماعت جو پی ٹی ایم میں ہے, وہ جو اپوزیشن میں ہے, ان کا یہ خواہش ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. اور میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے کے سارا اپوزیشن, کیا آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کہو یا جو بھی کہو, اپوزیشن تو ہم نے کرنا ہے نا. عمران خان کو ہم نے روکنا ہے, پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو جب بھی یہ فیصلے لیا جاتا ہے کہ کچھ جماعتوں نے اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اپوزیشن کرنا ہے, تو پورا اپوزیشن کے لیے آسانی ہوگا.